أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہیں، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، لیکن اس عقیدے پر صحیح طریقے پر ہمارا عمل نہیں ہے. اتنی بات ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، ہم بارہا قرآنی آیات سنتے رہتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدلہ پائے گا. ذرہ برابر لال چونٹی آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں درختوں کے نیچے چلتی رہتی ہے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ذرہ اسی کو کہتے ہیں، اتنی بڑی چیز کو ذرہ کہتے ہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب دھوپ تیز ہو اور ہم اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو کھول دیں اور بہت غور سے دیکھیں تو معلوم پڑتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں. تو خواہ لال چیونٹی ہو یا کھڑکیوں سے آنے والے چھوٹے چھوٹے ریشے ہوں، دھول کے گرد و غبار ہو، اتنے ذرا سے بھی اگر ہم اچھائی کیے ہیں تو اس کو بھی ہم کل قیامت کے دن دیکھیں گے، یعنی اس کا اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیں گے. اور اگر ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی برائی کی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا انجام دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس پر سزا دیں گے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے حساب کیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو. مرو گے جب تمہارا حساب ہوگا، لیکن اس سے پہلے اپنا حساب کر لیا کرو. روزانہ سونے سے وقت پہلے جب بستر پر جاؤ تو موٹا موٹا حساب کر لیا کرو کہ کیا کیا دن بھر میں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، توبہ استغفار کر لو، اور کیا کیا نیکی ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کر لو. اس دن تو بہت باریک حساب ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے. لیکن آج اگر عادت ڈال دیتے ہیں ہم اور دن بھر جو کچھ ہم کرتے ہیں بستر پر جا کر کے یا بستر پر جانے سے پہلے کچھ منٹ بڑے بڑے گناہ کو سوچے کہ دن بھر میں مجھ سے کتنے بڑے گناہ ہو گئے، جان بوجھ کر یا بھول کر اس پر اللہ کے سامنے استغفار کریں. ہم جو سنتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، گناہ آپ سے ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کے وقت 70 مرتبہ بستر پر جا کر کے استغفار کرتے تھے. وجہ یہی ہے کہ آپ امت کو تعلیم دیتے تھے کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، میں پڑھتا ہوں تو اس کو اپنی زندگی میں لے آنا. تو روزانہ کا معمول ہو جائے کہ روزانہ ہم بستر پر جانے کے بعد اپنا موٹا حساب کریں. بہت باریک حساب نہیں کر سکتے ہم روزانہ، لیکن اتنا تو ذہن کے اندر لا سکتے ہیں کہ آج مجھ سے یہ بڑی غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ معاف فرمائیں گے.
اور پھر یہ بھی سوچے کہ مجھ سے کتنی نیکیاں آج ہوئی، یہ نیکی ہو گئی، یہ نیکی ہو گئی، یہ نیکی ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کرے، آئندہ کرنے کا عزم کرے اور اس میں بڑھانے کا ارادہ کرے کہ کل اس سے زیادہ نیکی کروں گا، کل جب میں اپنے آپ کی کارگزاری دوں گا تو اس سے زیادہ میری نیکی رہے گی۔ تو اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کیا جانے سے پہلے کر لو، کل قیامت کو اللہ بہت باریک حساب لیں گے، آج موٹا موٹا حساب خود کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل تمہاری مغفرت فرما دیں گے، تمہاری درگزر فرما دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک آدمی کو اپنے سامنے بلائیں گے، آگے کی جگہوں کو پور کر لے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں پیچھے کی جگہ خالی رہ جاتی ہے، جو حضرات معذور ہیں، تکلیف ہے کمر وغیرہ میں، وہ ٹیک لگا لیں۔ آپ دیکھیں جتنے بوڑھے حضرات ہیں آگے صف میں ہیں اور جتنے نوجوان ہیں وہ پیچھے صف میں۔ مناسب بات نہیں ہے کہ ہر بات آپ لوگوں کی توجہ دلائی جائے، جگہ آگے کی پور کر لیا کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے، تقریر شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ مسجد میں آ جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ آخری خطبہ کا انتظار کرتے ہیں، عربی جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کا انتظار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اسی چکر میں رکعت بھی جاتی ہے، نماز بھی جاتی ہے، اور جو آ جاتے ہیں تو سستی ختم نہیں ہوتی ہے، ٹیک لگا کر کے ادھر بیٹھے ہیں کوئی ادھر بیٹھے ہیں، ذرا بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، بچے نہیں ہیں کہ ہم روزانہ سیکھیں، ہم بہت سیکھنے کی عمر سے آگے گزر چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، اب سکھانے والے ہم لوگ ہیں۔ ہم دوسروں کو سکھانے کے بجائے مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو مناسب نہیں۔ برائے کرم جو بڑے حضرات ہیں آگے بیٹھا کریں۔ پچھلے جمعہ یہ ہوا کہ آگے کی پانچوں صف فل ہو گئی اور پیچھے جگہ خالی ہے، لوگ اوپر پہنچ گئے تھے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ایک انسان کو، مجھ کو، آپ کو، تمام مرد و عورت کو تنہا اپنے پاس بلائیں گے اور ہر ایک سے پوچھیں گے کہ اے ابن آدم، تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو ہر مرد اور ہر عورت اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، جھوٹ بول نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت گواہ بالکل موجود ہوں گے، اور ایسے گواہ ہوں گے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، اس کے بعد فرشتے جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں وہ گواہ ہوں گے، اس کے بعد جس زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں وہ زمین گواہی دے گی، اس کے بعد ہم جسم کے جس حصے سے گناہ کریں گے وہ حصے گواہی دیں گے، اس کے بعد نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رکھے ہیں وہ گواہ ہوں گے۔ تو اتنے سارے گواہوں کے درمیان ایک آدمی ہوگا اور سوال کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے۔ ذرا ہم اس ہولناکی کو، وحشتناکی کو محسوس کریں کہ ایک معمولی ممبر کے پاس، MLA کے پاس، پولیس افسر کے پاس ہم جاتے ہیں اور کوئی جرم ہم سے ہوا ہوتا ہے تو کیسی ہماری حالت ہوتی ہے، آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہ دنیاوی آفیسر ہے، دنیا میں اس کو ایک عہدہ ملا ہوا ہے، وہ بہت کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آدمی قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، تنہا ہوگا، نہ باپ ساتھ ہے، نہ ماں ساتھ ہے، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی ساتھ نہیں۔ فرمایا کہ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا بلائیں گے اور ہر ایک سے پوچھیں گے کہ اے ابن آدم، تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا اے اللہ کیا تھا، اے اللہ کیا تھا۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس فکر میں رہنا ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ آنکھ سے کوئی غلطی ہوئی اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، کان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، زبان کہیں بہکی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو برا بھلا کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، فرشتے اسے لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہی زبان گواہی دے گی، اور یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والے ہیں۔ ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں کہ آگے یہ برا کام کرنا ہے، اللہ اس کو بھی جان رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اس لیے اللہ جھنجھوڑتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟
والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے اور آخرت باقی رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ 60 سالہ یہ 70 سالہ زندگی جس کی کوئی حیثیت نہیں اور آدمی کب اس دنیا سے چلا جائے کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا تم دنیا کی 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی کے لیے اس قدر مغز ماری کر رہے ہو، صبح سے شام ہو رہی ہے، شام سے صبح ہو رہی ہے، کب رات ہو رہی ہے کب صبح ہو جا رہی ہے، اس قدر الجھے ہوئے ہو، اس قدر پریشانی میں ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا ہی کے ہو کر کے رہے۔ اللہ شکوہ کر رہے، اللہ جھنجھوڑ رہے ہمیں اور آپ کو کہ ایسے کیسے بندے تم بن گئے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں زبان دی، جسم کے اعضاء کو صحیح سالم کیے، بولنے کی طاقت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، سننے کی طاقت دی، چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ہر چیز ہم نے تمہیں عطا فرما دیا اور تم ہو کہ بس دنیا ہے، بس دنیا ہے، بس دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، سنو یہ بہت لمبی زندگی نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اور بہت دیر پا ہے، اس قدر دیر پا ہے کہ اس کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے، من کان یرید الآخرہ، جو کوئی آخرت کے لیے کوشش کرے گا، من کان یرید الآخرۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، دنیا والے قدر نہیں کرتے۔ دنیا والے اگر آپ کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، کسی کارخانے میں ملازمت کرتے ہیں، سیٹ آپ کا یہ دیکھے گا کہ 7 بجے پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، برابر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور 7 بجے تک کام کیا کہ نہیں کیا۔ ڈیوٹی دیکھے گا کہ 12 گھنٹہ مکمل آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا، 8 گھنٹہ آپ نے مکمل کام کیا کہ نہیں کیا۔ آپ بیمار ہیں، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ آپ بھوکے تھے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ گھر پہ آپ نے اپنی بیوی کو بیمار چھوڑ کر کے آیا ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ بچے آپ کے اسپتال میں بھرتی ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے اس سیٹ کو۔ آپ کے والدین بیمار ہیں، سیٹ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ نے دن بھر مزدوری کی، شام کے وقت آپ کی جو تنخواہ تھی تنخواہ دے دی۔ وہ نہیں کہ آپ کہے گا کہ تم بہت بیمار تھے تب بھی کام کیے، چلو آج 1000 کے بجائے 1500 لے لو۔ تمہارے والد صاحب اسپتال میں ہے، تم آ گئے کام کرنے کے لیے، آج 15 کے بجائے 2000 روپے لے لو۔ نہیں کہے گا، وہ کہے گا کام کیے 8 گھنٹے برابر تم نے کام کیے، اپنی اجرت لے کر کے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ عبادت کرتا ہے اور کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی بھوک کو بھی لکھتے ہیں، پیاس کو بھی لکھتے ہیں، تکلیف کو بھی لکھتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ بندہ عبادت کر رہا ہے بھوک کی حالت میں، اس کو بھی لکھو۔ بندہ عبادت کر رہا ہے پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو بھی لکھو۔ بندہ عبادت کر رہا ہے سر میں درد ہے، اسے بھی لکھ لو۔ بندہ عبادت کر رہا ہے گھر میں اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کے والدین بیمار ہیں، اسے بھی لکھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے قدردان ہیں، اس پر یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ قدردانی کوئی سیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سیکھے گا؟ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی عمل پر جب نوازنے پر آئیں گے تو اس قدر نوازیں گے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ فارسی شعراء نے کہا ہے رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تو اس کو کسی فارسی شاعر نے اور مزید کہا رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کثرت نہیں ڈھونڈتی، معمولی سے عمل کر لو گے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی تو مغفرت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو بڑی چیز ہے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنا۔ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس خیال کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارنے والے رہیں۔ جب یہ خیال ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر آگے کی بات ہمارے ذہن میں آئے گی کہ اس سے میرے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو دوسری بات خود بخود آئے گی کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو یقینی طور پر جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی تو انسان وہی عمل کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات،
لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ ایک آدمی مرا ہے، کل یہ چل رہا تھا، آج میں اس کو کفن کے اندر لپیٹ دیا ہوں، اس کے اوپر خوشبو لگا دیا ہوں، آج اس کو میں قبر میں جا کر کے ڈال دیا ہوں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ میری بھی یہی کیفیت ہوگی۔ آج میں غسل کر کے آیا ہوں، جمعہ کے دن خود کپڑا پہنا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ میں خود غسل نہیں کر پاؤں گا، دوسرے لوگ مجھے غسل دیں گے۔ آج میں نے اپنے پسند کے صابن استعمال کیے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ صابن اپنے پسند کا میں استعمال نہیں کر پاؤں گا، لوگ اپنے پسند کے صابن لے کر کے آئیں گے، کوئی کہے گا بازار میں یہ صابن نہیں ہے، یہ صابن نہیں ہے، چلو یہ صابن لے کر کے لگا دیا جائے گا۔ آج اپنے پسند کے کپڑے پہن کر کے آئے ہیں، کئی کپڑے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں، ایک کپڑا استعمال کرتے ہیں، اس وقت کوئی پسند نہیں ہوگی، ہمیں وہ کپڑا جو کفن میں ڈال دیا جائے گا، بس وہی پہن کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ تصور کرنا، یہ ہے موت کو یاد کرنا کہ قبر میں جانا مجھے ہے، اکیلا جانا ہے، تنہا جانا ہے۔ اس چیز کو یاد کرنا، اس چیز کی فکر کرنا کہ ہمیشہ یہ ذہن میں بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، مجھے مرنا ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ آج جو برائیاں عام ہے، زناکاری عام ہے، رشوت عام ہے، چوری عام ہے، ڈنڈا مارنا اور اسی طرح الگ الگ طرح کے نہ جانے جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے اور طرح طرح کی برائیاں جو عام ہوئی ہے، یہ بات ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، قبر میں مجھ سے سوال ہونا نہیں ہے۔ گرچہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، لیکن ذہن میں یہ بات مستحضر نہیں ہے۔ جب یہ بات ذہن میں مستحضر ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ اس کا حساب لیں گے۔ اسی بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا حساب بھی لیں گے۔ جب یہ بات ہوگی تو خدا کی قسم ہماری زندگی ایسی ہوگی کہ ہماری زندگی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم ایسے بن جائیں گے کہ لوگوں کے لیے ہم نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، لوگوں کے لیے ہم فائدہ مند بن جائیں گے، لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو۔ ہم اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی الجھن میں ہے، ان کی پریشانی کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنی رہنمائی کے ذریعے سے ختم کر دینا اور اس کو فائدہ پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات فرمائی گئی کہ سب سے بہتر وہ انسان ہے۔ تو بزرگوں، یہ ذہن میں ہماری بات ہو کہ مجھے قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہے، نام بارہا سنتے ہیں، ہم واقعات بھی سنتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی گھاس کو اٹھا لیا کرتے تھے، جانور چرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، گھاس کو اٹھاتے تھے، کہتے تھے کاش ابوبکر گھاس ہوتا۔ کبھی کبھی کہتے تھے کہ کاش ابوبکر کسی ایمان والے جنتی آدمی کا بال ہوتا کہ اس کے ساتھ جنت میں چلا جاتا، لیکن ابوبکر کو حساب کے مرحلے سے گزرنا نہ پڑتا۔ کبھی کبھی ایک مرتبہ باغ میں موجود ہے، واقعہ سنتے رہتے ہیں ہم، دیکھا کہ پرندے باغ کے اندر ایک درخت سے دوسرے درخت پر، دوسرے درخت سے تیسرے درخت پر جا رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پرندے خوش ہیں، مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھ گئے، افسردہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے پرندے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہو، دوسرے درخت سے تیسرے درخت پر جاتے ہو، وہاں سے پھل لیتے ہو، وہاں سے پھل لیتے ہو، پیاس لگتی ہے کنویں پر جاتے ہو، پانی پی لیتے ہو، مر جاؤ گے تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، کاش ابوبکر تم جیسا ہوتا۔ حساب کا ایسا ڈر، قبر کا ایسا ڈر، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اس کا ایسا ڈر کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، وہ بھی کہا کرتے تھے، بعض دفعہ تنکے اٹھا لیا کرتے تھے، چٹائی کے تنکے ہم نکالیں تو باریک سے ریشے ہوتے ہیں، اس کو اٹھا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کاش ابوبکر یہ تنکا ہوتا۔ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کاش عمر یہ تنکا ہوتا، کبھی کبھی کہا کرتے تھے کاش عمر کو اس کی ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوتا، پیدا ہو گیا اب حساب دینا پڑے گا۔ یہ فکر تھی، یہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا یہ دماغ میں مستحضر ہو، ہمیشہ ذہن میں یہ بات ہو کہ میں مروں گا مجھے حساب دینا ہے، میرا کیا بنے گا۔ خلافت کی ذمہ داریوں میں الجھے ہوئے، اب بادشاہ وقت ہو اور اتنی بڑی سلطنت ہو،
وہ آدمی کتنا مصروف رہتا ہوگا، کام کے وقت میں کام پر تھے، لوگوں کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے، جب کام سے فارغ ہو گئے، تھک گئے تو آرام کرنے کے لیے اٹھ کر کے جانے لگے تو ایک شخص آیا دوڑا اور کہنے لگا خلیفہ فلاں شخص ہے وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے اور مجھے انصاف دلائیے۔ اب سوچیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی ہیں، غصے والے بھی ہیں، خلافت کی ذمہ داری ہے، دن بھر کام کیے ہیں، لوگوں کے ہی کام کر رہے تھے، حکومت کے کام انجام دے رہے تھے، آرام کا وقت آیا، تقاضا ہوا، آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ آدمی آ کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے اور مجھے انصاف دلا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، حدیث میں آیا کہ درہ تھا، آپ نے وہ درہ لیا اور اس کو ہلکے سے مار دیا، کہا کہ جاؤ، جب کام کا وقت رہتا ہے تو آتے نہیں ہو، اور جب آرام کا تقاضا ہوتا ہے اس وقت تم آتے ہو اپنے اپنے کاموں کو لے کر کے، جاؤ بعد میں آنا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، فوراً خیال آیا کہ مجھے مرنا ہے، حساب دینا ہے، قبر میں جانا ہے۔ فوراً ان کو بلایا کہ میرے بھائی آگے آ جاؤ، تم جاؤ گا۔ وہ ڈر گئے کہ کیا بات ہوئی، کہنے لگے کہ میں نے تمہیں درہ مار دیا ہے، کوڑا مار دیا ہے، یہ تجھ پر ظلم کیا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، ایسا کرو یہ درہ لو، یہ کوڑا لو اور مجھے بھی مار لو تاکہ حساب برابر ہو جائے، آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے اس کی سزا نہ ملے۔ ذرا سوچیں، کوئی بادشاہ وقت ہو، یہ بہت ساری اس میں مثالیں ہیں، نظیریں ہیں، ہم کوئی دنیا کا اس وقت کا بادشاہ ایسا کر سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ وقت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اور غلطی ان کی ہے کہ وہ آرام کے وقت میں آئے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر رہے ہیں کہ آپ چلیے میرے ساتھ میرے محلے میں، مجھے انصاف دلائیے۔ تب ان کو مار لگی ہے، آہستہ مارا ہے، لیکن فکر ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اگر اسی بارے میں اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا حساب دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے بدلہ لے لو اور یہ درہ لو، مجھے بھی مارو جتنا تیز میں نے تمہیں مارا ہے تاکہ حساب چکتا ہو جائے، برابر ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے معاف کیا، معافی ہو گئی، معافی کرا دیے، لیکن دل کو چین نہیں ہے۔ گھر آئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے نفس کو کوسنا شروع کیا، عمر تو کفر و ضلالت میں تھا، گمراہی میں تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، عمر تو ذلیل تھا۔ آپ یہ الفاظ پڑھے آپ کے سینے کانپ اٹھیں گے۔ عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی۔ عمر تو بکریاں چلاتا تھا، کوئی تجھے پوچھتا نہیں تھا۔ عمر اللہ نے تجھے خلیفہ اور بادشاہ بنا دیا، اور آج کوئی آتا ہے اور تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے انصاف دلاؤ تو تجھے کوڑے مارتا ہے۔ عمر اللہ کے سامنے جا کر کے کیا جواب دے گا؟ کانپ جاتے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے نفس کو اکیلے کوس رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ فکر ہوا کرتی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، ان لوگوں کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ قبرستان جاتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ داڑھیاں تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے۔ پوچھا گیا کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، معلوم نہیں میرا اس میں کیا ہوگا، اگر یہاں معاملہ اچھے ہوئے تو باقی کے معاملات بھی اچھے ہوں گے، یہاں معاملے میں پکڑا گیا تو آگے کا معاملہ کیا ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، 140 صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ قبرستان جایا کرتے تھے مردوں کو لے کر کے، جنازے کے ساتھ جاتے تھے، قبرستان جانے کے بعد اس قدر روتے تھے کہ ہچکی بن جایا کرتی تھی اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے تھے۔ لوگ جس میت کو جس تختے پر چارپائی پر اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، اس چارپائی پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر نیکی کروں گا اللہ اس کی بھی خبر رکھتے ہیں، ذرہ برابر برائی کروں گا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور دونوں کا انجام مجھے بھگتنا ہے۔ نیکی کروں گا اچھے انجام ہوں گے، اور برائی کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں برا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ایسے واقعات اس طرح۔ آج تو ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی مفتی کی ضرورت ہے، نہ کسی حافظ کی ضرورت ہے، سب وہیں پہ مردہ کو ایسے لیٹاؤ، مردہ کو اوپر اٹھاؤ، یوں ہنگامہ مچاتے ہیں کہ قبرستان کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔
اور ہمت یہاں تک بڑھی ہے، اور ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا قبرستانوں میں کہ لوگ پہلے ویڈیو بنانا، فوٹو لینا گناہ کا کام سمجھتے تھے بغیر ضرورت کے، اب قبرستان میں مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد پھر ویڈیو گرافی کرتے ہیں اور کہیں فون لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے قبر میں رکھ دیا ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچی ہے۔ ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مر کے گیا ہے، مجھے تھوڑی مرنا ہے، یہ قبر میں گیا ہے، مجھے تھوڑی مرنا ہے۔ یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ انسان 60 سالہ 70 سالہ زندگی ختم کر کے گیا، اب تو اصل اس کی زندگی شروع ہوئی ہے۔ اب تو پتہ چلے گا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے ناکام ہوا ہے۔ ایک بچہ کوئی پڑھائی کرتا ہے، 15 سال 20 سال محنت کرتا ہے، جا کر کے ڈگری حاصل کرتا ہے، جب امتحان دے کر کے آ جاتا ہے اس درمیان کے وقفے کو دیکھیے کہ کیسی کیفیت اس کی رہتی ہے کہ نہ جانو میں فیل ہو گیا یا پاس ہوں گا، پریشان ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی اگر ناکام ہو گیا امتحان میں، اگلے سال امتحان دے سکتا ہے، کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کے واسطے قبر میں ہم نے قبر کی فکر نہیں کی اور قبر میں پہلی مرتبہ ناکام ہو گئے تو آگے ناکامی ہی لکھی ہوئی ہے۔ کہاں گئی ہماری فکر؟ کیسے ہم رج گئے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ علماء اور صلحاء کی جماعت تیار کر رکھی تھی، اور سب سے کہتے تھے کہ دیکھو مجھے ایک وقت میں موت کی یاد دلایا کرنا، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا وہ یاد دلاتے رہنا، محشر کی کیا ہولناکیاں ہے وہ بیان کرتے رہنا، دوزخ کے کیا عذاب ہے وہ بیان کرتے رہنا۔ اور علماء اور صلحاء ان کے پاس بیٹھ کر کے قبر کے احوال، آخرت کے احوال، یہ تمام کے تمام بیان کیا کرتے تھے اور بے تحاشا روتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک باندی کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کے دادا ہیں، قیامت قائم ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں گھسیٹ کر کے داخل کروا دیا ہے۔ پھر آپ کے والد صاحب کی باری آئی ہے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی بادشاہ تھے، ان کے دادا بھی بادشاہ تھے، اور یہ بھی بادشاہ ہے، خلیفہ ہیں۔ تو لائن سے بیان کر رہے ہو کہ آپ کے دادا کو میں نے دیکھا، اللہ نے ان کا حساب لیا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈلوا دیا۔ پھر خواب میں نے آپ کے والد کو دیکھا، اللہ نے حساب لیا، گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ پھر خواب میں نے آپ کو دیکھا، جیسے ہی کہا میں نے آپ کو دیکھا، چیخ ماری اور کہا عمر بن عبدالعزیز تو ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ وہ کہہ رہے ہیں، باندی کہہ رہی ہے کہ خلیفۃ المسلمین ذرا سنیے، آپ کو میں نے اچھی حالت میں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا اور آپ کے والد کے جیسا آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، بلکہ آپ کو جنت میں داخل فرما دیا، لیکن اتنا برداشت نہیں کر پائے جب یہ سن چکے تھے کہ میرے دادا کو اور میرے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا، اور جب ان کا نام لیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی باری آئی تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے لوگ خلافت کرنے والے، بادشاہت کرنے والے، دنیا کی تمام رونقیں ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ رات کو سوئے نہیں، صبح ہوا، تمام لوگوں کو جمع کیے، کہنے لگے کہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنے حسین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کتنی اچھی آنکھیں ہوتی ہیں، کتنے اچھے بال ہوتے ہیں، کتنے عمدہ جسم ہوتے ہیں، کتنی بہترین باتیں کرتے ہیں، کس طرح اچھے اچھے اخلاق کے حامل لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب مر جاتے ہیں کچھ دن ہوتا ہے، جب اس کے قبر کے پاس ہم جائیں اور اس کے قبر کو کھود کر کے دیکھیں تو ان کے حسن ختم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں باہر آ جاتی ہے، ان کا حسن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جو ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بے تحاشا چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے قبر کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر ایک کی یہی کیفیت ہے۔ یہ سوچ رہے ہم کبھی یہ سوچتے کہ ہم جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اس کا انتقال ہو جائے اور 15 دن 20 دن کے بعد ہم قبرستان جائیں اور قبر کو کھولیں تو دیکھو کیسی بدبو آئے گی۔ اب ہمارے اندر وہ محبت باقی رہے گی اس آدمی کی؟ کتنا بھی آدمی محبوب ہو، مجروح بن جائے، اور کتنی بھی محبت کرنے والا ہو، باپ کی لاش کیوں نہ ہو، ماں کی لاش کیوں نہ ہو، بیٹے کی لاش کیوں نہ ہو، آدمی قبرستان جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے بدبو پھوٹ رہی ہے تو بند کر کے بھاگ آتا ہے۔ فرمایا میں یہ رات بھر سوچتا رہا کہ کیسے کیسے حسین لوگ دنیا میں گزرے ہیں، مٹی کے اندر گئے اور تمام کے تمام ختم ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے 5 حصے بنتے ہیں۔ ایک تو روح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمان پر بلا لیتے ہیں۔ پھر ہمارا جسم ہے، یہ جسم جو ہے اسے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ ہماری ہڈیاں ہیں، ہماری ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے، اور ہمارے مال ہیں یہ دنیا میں رہتے ہیں جس کو ہماری اولاد اور ہمارے رشتہ دار کھاتے ہیں، اور 5ویں چیز ہمارے اعمال ہے جو آخرت تک ساتھ جانے والے ہیں۔
تو ہمارے 5 حصے بنیں گے. ذرا تصور کیا کرے ہم سب، میں خود کروں اللہ مجھے توفیق دے، اور سب کے سب کرے کہ مر جائیں گے تو یہ ہمارا جسم ہے کسی کام کا نہیں، روح نکال لی جائے گی، روح لے کر کے اللہ کے پاس فرشتے پہنچا دیں گے، اور اس کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے، بدبو نکلے گی، کیڑے اس میں سے نکلیں گے، اور ہڈیاں اس کو زمین اپنے اندر نگل لے گی، زمین کھا جائے گی، اور ہمارے جو پیسے ہیں جائیداد ہیں وہ ہماری اولادوں کے حصے میں آ جائیں گی، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ رہ جائیں گے. ہم سوچتے رہتے ہیں آج بہت ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، جس مال و دولت کے لیے اتنے پریشان ہیں، اس قدر ہاہاکار ہے، صبح سے شام ہو رہی ہے، شام سے صبح ہو رہی ہے، ہم قبر کے اندر پریشان ہوں گے جو کچھ کمایا ہے اس کا حساب دینے کے لیے، اور اوپر ہماری اولاد اس کو تقسیم کرنے کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں، کوئی پولیس چوکی جا رہا ہے، کوئی کورٹ جا رہا ہے، یہ تمام ہم دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. بہرحال باتیں آگے جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اللہ ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کا کل قیامت کے دن حساب لیں گے. اس چیز کا استحضار ہمارے ذہنوں میں آ جائے، آج اور کل پر نہ ڈالیں. ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کل سے شروع کریں گے نماز، پرسوں سے شروع کریں گے نماز، کل سے اچھے بن جائیں گے، آج ذرا چوری والے کام کر لیتے ہیں، آج رشوت لے لیتے ہیں، کل سے رشوت لینا چھوڑ دیں گے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کل پر ٹالتے رہے، وقت گزرتا گیا، وقت گزارتے گئے، اور پتہ چلا کہ وقت گزرتے گزرتے وہ خود گزر گیا. نہ توبہ کرنے کی توفیق ملی، نہ نماز پڑھنے کی توفیق ملی، اللہ کے سامنے ویسے ہی حاضر ہو گئے. تو بڑی فکر مندی کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ کوئی سیاست داں کی بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور نعرے جوش کے ساتھ لگوائے جاتے ہیں، وہ تمام باتیں نہیں ہیں. بہت ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، بہت ہی تفکرات کے ساتھ، بہت ہی فکر مندی کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قبر میں جاؤں گا، میرے قبر میں جانے کے بعد میرا کیا ہوگا. اپنی فکر آج سے شروع کریں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آج ہی اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب کر لو، کل قیامت کے دن حساب کیے جانے سے پہلے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے لیے جیسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے ویسے اعمال کرنے کی ہم لوگ آج سے ہی کوشش کرنے کی کوشش کریں، کل پر اور پرسوں پر ٹالنے کی بات نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 2 منٹ اور 2 اعلان ہیں. پچھلے ہفتے بھی وہی دونوں اعلان کیے گئے تھے. ایک اعلان تو یہ ہے کہ 24 اور 25 نومبر کو، یعنی یہ سنیچر آ رہا ہے، اس کے بعد اگلے سنیچر اتوار کو اپنے امبرناتھ میں ایک اجتماع ہے نیتا جی مارکیٹ میں. آپ تمام حضرات وہاں پہنچنے کی ترتیب بنائیں، کوشش کریں، اپنے شہر کے اندر ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ کے نیک بندے آئیں گے، ان کی باتیں ہم سنیں گے اور نورانی ماحول میں رہیں گے، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. دوسری بات یہی ہے اجتماع کے تعلق سے ہی کہ ایک دوسرا اجتماع دھولیا میں ہے 15، 16، 17 دسمبر کو. آج 17 نومبر ہے، 1 مہینہ باقی ہے، لیکن کیونکہ طویل سفر ہے وہاں جانا ہے. اپنی مسجد سے بس کا انتظام کیا گیا ہے، تو وہاں کی بھی اپنے سے آج سے ہی ترتیب بنانے کی کوشش کریں. پورے صوبے کا اجتماع ہے، وہاں بھی اللہ کے نیک بندے آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوگی. کیونکہ امبرناتھ کے اجتماع میں ہم پیدل چلے جائیں گے، اپنی گاڑیوں سے چلے جائیں گے، لیکن وہاں کے دھولیا کے اجتماع کے لیے ہمیں سواری کی ضرورت پڑے گی. اس لیے اپنی مسجد سے بھی اور دیگر مساجد سے بھی بسوں کا انتظام کیا گیا ہے. ایک آدمی کا کرایہ 1000 روپے ہے. آپ میں سے جو حضرات خواہش رکھتے ہو، بلکہ ہر ایک کے دل میں خواہش ہونی چاہیے، جانے کا ارادہ کرنا چاہیے. آج سے ترتیب بنائیں گے، ابھی 1 مہینہ باقی ہے، انشاءاللہ ہماری ترتیب بنے گی. نورانی ماحول میں رہیں گے، کچھ دین کی باتیں سنیں گے، کچھ اچھے ماحول میں رہیں گے، اس کا فائدہ ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ. یہ بات ہوگی. آخری اعلان مسجد کے تعلق سے، تعمیر کے تعلق سے گزشتہ ہفتہ کیا. ماشاءاللہ دروازے کے لیے اعلان کیا تھا، 4 دروازے کی ضرورت تھی. مولا علی بھائی، عتیق بھائی اور اسی طرح خورشید بھائی اور ایک صاحب تذکیر بھائی، 4 لوگوں نے انتظام کیا. 4-4 ہزار روپے الحمدللہ دے دیے، اور اللہ کا شکر ہے دروازے بھی لگ کر کے تیار ہو گئے. نل نہ لگنے کی وجہ سے آج چالو نہیں ہو پایا. انشاءاللہ کل سے یہ استنجا خانہ بیت الخلاء چالو ہو جائے گا. یہ دشواری اور پریشانی جو مصلیان کرام کو ہو رہی تھی، انشاءاللہ وہ دشواری ختم ہو جائے گی. بہت تعاون فرمایا آپ حضرات نے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے، مال میں، کاروبار میں بے انتہا برکت نصیب فرمائے.